لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوئیں گے مگر وہ لوگ جو پاک و پاکیزہ بنائے گئے ہیں. پاک و پاکیزہ ہیں نہیں، بنائے گئے ہیں. یہ ہیں میں اور بنائے گئے ہیں، ان میں فرق کو محسوس کرنا کہ جنہیں ہم نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے وہ اسے سمجھیں گے. اب اگر سمجھ سکو اس بات کو، نوجوانوں کو خطاب کر رہا ہوں، تو قرآن مجید نے ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. حکم تو پرانا ہے، قرآن نے کوٹ کیا. جب طوا کی مقدس وادی میں موسیٰ داخل ہوئے، دیکھنا بھائی، طوا وہ میدان ہے جس میں کوہ طور واقع ہے. طوا کی مقدس وادی میں جب موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے تو قرآن نے کہا فخلع نعلیک، موسیٰ اس وادی کے باہر اپنی جوتیاں اتار دو. فإنک بالوادی المقدس طوا، اس لیے کہ اب تم طوا کے مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہو. یہ پاکیزگی دیکھی آپ نے اس وادی کی جہاں توریت اتری. بھائی بہت بہت توجہ رکھنا، یعنی وہ توریت جس مقام پر اتری وہ وادی اتنی پاکیزہ کہ موسیٰ جوتیاں اتار دو باہر، خبردار اس کے اندر نہ ہو. اچھا، اب ابراہیم نے ایک گھر بنایا، کہنے لگا طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. دیکھو، باپ اور بیٹے نے مل کے خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، ابراہیم نے اور اسماعیل نے. کہتا ہے کہ تم طاہر ہو، نبی ہو، تم نے طاہر گھر بنایا ہے. طاہرہ بیتی، میرے گھر کو پاک رکھنا، رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا. بھائی کیوں گھر کو پاک رکھا جائے؟ اس لیے کہ اللہ سے منسوب ہے. اس وادی کا احترام کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے منسوب ہے. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی، تو اب نسبت تو ہے، خانہ کعبہ پاک رکھو. اب اتنا پاک ہے کہ تم نجاست کی حالت میں اس سے گزر نہیں سکتے، اتنا پاک ہے. اچھا بھائی، اس شہر میں تم نے ایک مسجد بنائی، مسجد تو تم نے بنائی ہے نا، لیکن جب منسوب کر دی اللہ کی طرف تو اب نجاست کی حالت میں گزر تو جاؤ لیکن ٹھہر نہیں سکتے. دیکھ رہے ہو احترام؟ کس چیز کا احترام ہے؟ نسبت کا. بھائی یہاں رکنا اور آرام سے رکنا، ذرا ڈفرینٹ طریقے سے آج میں اپنی تمہید کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، بہت آرام سے. بھئی یہ احترام کس چیز کا ہے؟ نسبت کا. مسجد تم نے بنائی، اینٹ گارا چونا یہی چیزیں استعمال کی مسجد میں، اور جب وہ بن گئی تو اب تم طہارت کی حالت میں ہو تو گزرو، ٹھہرو، لیکن نجاست کی حالت میں ٹھہر نہیں سکتے مسجد میں. بھئی سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جہاں نسبت آ جائے اس کی، وہاں طہارت شرط ہے. اب تم جو قرآن کو چوم رہے ہو تو قرآن کو نہیں چوم رہے ہو، قرآن کے نام پر کبھی جلد چومتے ہو، کبھی کپڑا چومتے ہو. بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ یہ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ قرآن چوما، بھئی جلد چومی نا. اچھا جوزدان چوم لیا، اچھا کھولا اسے، کاغذ چوم لیا، قرآن کو تو نہیں چوما. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں. اگر یہ بات سمجھ لو تو میری محنت سہولت ہو جائے گی. یہ جو چوم رہے ہو نا، یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کچھ اور ہے. اور اب تم پوچھو کہ دلیل کیا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اتر جائے تو پہاڑ ہٹ جائیں. قرآن کو رکھ کے دیکھو، اپنے قرآن کو، کوئی پہاڑ ہٹے گا؟ بھائی توجہات مبذول ہے نا. اپنے قرآن کو رکھو، کوئی پہاڑ ہٹے گا؟ نہیں ہٹا نا. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کچھ اور ہے، یہ الفاظ قرآن ہے. یہاں تک آ گئے نا. اب قرآن میں اور الفاظ قرآن میں فرق کیا ہے؟ تم ابھی باہر نکلو اس امام بارگاہ سے، یہ جو تار جا رہے ہیں بجلی کے وہ ننگے برہنہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ گردنیں ہل رہی ہیں. جو تار بجلی کے باہر ہیں ان پر کوئی پلاسٹک کوٹنگ نہیں ہے، وہ برہنہ ہے. اور جب گھر میں لائے تو لباس پہنا کے لائے پلاسٹک کا. بھائی سبب کیا ہے؟ بھائی وہاں کوئی جاتا نہیں ہے، لوگ اس کے نقصان سے محفوظ ہیں. لیکن جب گھر میں آئے گا تو خطرہ ہے کہ قوی نور کہیں کرنٹ نہ مار دے.
اس لیے پلاسٹک کا لباس پہنا دو تاکہ محفوظ ہو جاؤ. تو جہاں نور قوی ہو اس کے لیے لباس کی ضرورت ہے. جب علم الہی کو کتاب بنایا تو الفاظ کا لباس پہنا دیا, اور جب اسی علم الہی کو رسول بنایا تو نور محمد کا لباس پہنا دیا. اچھا بھائی, تو نسبت سمجھ میں آ گئی؟ نسبت کا احترام سمجھ میں آ گیا؟ نہیں بھائی, اگر نسبت کا احترام سمجھ میں آ جاتا تو پھر بات ہی کیا تھی بھائی. اسماعیل, نسبت کو دیکھنا, اسماعیل قربان ہوئے اللہ پر, اسماعیل کا احترام. دمبا قربان ہوا اسماعیل پر, دمبے کا احترام. اب یہ نسبت دیکھ رہے ہو, یہ نسبت سمجھ میں آئی؟ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا نا ابراہیم نے اللہ پر, بچ گئے وہ دوسری بات ہے. تو اب اسماعیل کا احترام چونکہ قربان ہوئے, اپنی طرف سے اپنے آپ کو آفر کر دیا اور اللہ نے بچا لیا دمبا بیچ کر. وہ دمبا قابل احترام. حد تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا اس دمبے کے گلے میں جو رسی ہے وہ قابل احترام. بھائی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. رسی جو قربانی کے دمبے کے گلے میں باندھتے ہو وہ شاعر اللہ میں ہے اور قابل احترام ہے. بھائی کچھ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اگر یہ احترام کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ پر قربان ہوئے اسماعیل, بھائی بہت توجہ رہے, قابل احترام. اسماعیل پر قربان ہوا دمبا, قابل احترام. دمبے کے گلے میں رسی ہے وہ قابل احترام. تو کیا آپ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ پہ قربان ہوا حسین, قابل احترام. حسین جس زمین میں دفن ہوا وہ زمین قابل احترام, اور اگر اس کی شبیہ بنا کر تعزیہ نکال دیا جائے تو وہ بھی قابل احترام. نسبت کا احترام ہے, نسبت کا احترام ہے. اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے سننے والوں کو؟ بھائی عبادت اللہ کی ہے, عبادت کعبے کی, عبادت تو اللہ کی ہے, جھک رہے ہو کعبے کی طرف, ہے تو ایسا ہی. تو اگر غیر مسلم دیکھے تو کہے گا یہ کعبے کو پوج رہے ہیں, حالانکہ تم پوج رہے ہو اللہ کی کبریائی کو. ماتھا کعبے کی طرف ہے, توجہ رہے, ماتھا کعبے کی طرف ہے, کعبے کے سامنے جھکا ہوا ہے, اس کی سمت میں جھکا ہوا ہے ماتھا. بھئی یہی تو ہے نا. لیکن تم کیا کعبے کی عبادت کر رہے ہو؟ نہیں, عبادت ہے اللہ کی کبریائی کی. تو اب اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی ٹھوس شے نہ ہو محبت کا اظہار ممکن نہیں ہے. اگر کعبہ نہ ہو تو ہم کیسے اس کی کبریائی کا اعلان کریں؟ تو کوئی چیز چاہیے نا. تو اب یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ عباس کے علم کو کیوں چومتے ہو, حسین کے تعزیے کو کیوں چومتے ہو, تو ہاتھ ہے علم اور تعزیے پر, ہاتھ ہے علم اور تعزیے پر. چوما جا رہا ہے حسین کی امامت کو اور عباس کی اطاعت کو. اچھا بھی تو اب نسبتیں سمجھ میں آ گئی, آ رہی ہیں سمجھ میں؟ یہ پورا دین نسبتوں کا دین ہے. اور یہ جملہ اگر برداشت کر سکو تو برداشت کرو. ہم مارے ہوئے ہیں نسبتوں کے, ہم مارے ہوئے ہیں نسبتوں کے. جب حج کے لیے گئے, بھائی توجہ رہے, تو کعبے کو دیکھا, ایک نسبت ہے, چوما محبت کی, اسے سجدہ کیا. بھائی یہی تو ہوا نا. اور جب شیطان کو دیکھا تو پتھر مارے, اور تینوں کو پتھر مارے. اچھا بھائی, تو اب مجھے بتاؤ, میں بہت واضح باتیں آج کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہو جائے. تو کعبے میں تمہیں اللہ ملا؟ نہیں ملا, نسبت ملی. اچھا تو کیا جب ربی کرنے گئے, جب پتھر پھینکنے گئے تو شیطان ملا؟ نہیں ملا, نسبت ملی. تو حج پر جب گئے تو نہ اللہ ملا نہ شیطان ملا, نسبتیں ملی. اور یہ اصول ملا کہ جو قابل محبت ہو اسے چومو, جو قابل نفرت ہو اسے پتھر مارو.